اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 سے شروع کر رہے ہیں۔ 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے جو میعاد مقرر کی تھی کوہ طور پر جانے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کی میعاد مقرر فرمائی تھی۔ تو پھر وہ اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو لے کر ساتھ گئے تھے کوہ طور پر توریت لینے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زلزلے میں پکڑ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بعض بے عقل لوگوں نے کیے تھے اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ کیونکہ ان لوگوں کا وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جو سرکش لوگ تھے وہ تھے نا 70 لوگ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ جب اللہ نے ان کو مار دیا نا، ان لوگوں کو جو 70 لوگ گئے تھے، کیونکہ وہ نشانی دیکھنا چاہتے تھے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ کر دیا۔ تو اس میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انتا ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خیر الغافرین، کہ اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی خیر الغافرین بہترین بخشنے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ وَاکْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃً، بھلائی لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری ہی طرف رجوع ہو چکے ہیں، آخرت کے لیے بھی ہم تیری ہی طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ یہ دعا کی انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ تو اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور میری رحمت جو ہے واسعت کل شیء ورحمتی، اور میری رحمت واسعت، اس نے گھیرا ہوا ہے کل شیء، ہر چیز کو، ہر چیز نے کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی صفت ہے۔ عذاب دینا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ عذاب صرف اس لیے ہے کہ ہمارے اپنے اعمال جو ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، ورنہ اللہ تو جو کچھ بھی ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمۃ، سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو اب آیت نمبر 156 میں اس فرمان کا تذکرہ ہے، جو اللہ کی واضح نشانیوں پر یقین رکھیں گے اور اس کی رحمت کے سزاوار ہوں گے۔ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو
اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو. تو پھر اکتوبھا، پس میں لکھ دوں گا اسے. کسے؟ اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو کہ للذین یتقون، جو کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم لکھ دیں گے اپنی رحمت کو، ان پر واجب کر دیں گے. واجب ہو گئے، ان کو گھیر لے گے ان کو اللہ کی رحمت. کس کو؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. رسول النبی امیہ، جو کہ رسول ہیں اور نبی ہیں، امی ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا تورات میں. تو وہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں اس کو وہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ انہیں حکم دیتا ہے ان کو نیک کام کرنے کا. وینہاہم، اور ان کو منع کرتا ہے، روکتا ہے برے کاموں سے. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتارتا ہے ان پر سے ان کے بوجھ. یہ کون سے بوجھ تھے؟ جو وہ بوجھ یعنی مذہبی احکام کی بے جا سختیاں اور ناقابل عمل پابندیاں اور ناقابل فہم عقیدے جو انہوں نے خود بنا رکھے تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان سے ہٹاتا ہے. اپنے عالموں کی وہ اندھی تقلید کرتے تھے، مشائخ اور پیشواؤں کے، جو بھی کہتے تھے نا وہ اس کو مان لیتے تھے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے. تو اندھی تقلید سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو یہ اندھی تقلید کی وجہ سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے دل و دماغ جو تھے وہ مقید ہو کے رہ گئے تھے. ان میں یہ سب لوگ گرفتار ہو چکے تھے. حضور کی دعوت نے ان کے اوپر سے یہ بوجھ ہٹا دیے اور اسلام کا سچا اور سیدھا سادہ سا ان کے نمونہ پیش کیا کہ اس راستے پر چلو جو کہ بہت آسان ہے، بے جا پابندیاں نہیں اس میں، اور جو ان کے
سر پر اور گلے میں جو بوجھ پڑے ہوئے تھے، توق پڑے ہوئے تھے، سب اسلام نے اتار دیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، ٹھیک ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے إِصْرَهُمْ، ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ، اور توق، ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے، ان کو اسلام اتارتا ہے۔ یعنی ان کی زندگی وہ چاہتا ہے کہ وہ سادہ زندگی گزاریں، بے جا پابندیاں، یہ خود ساختہ پابندیوں سے بچیں۔ اللہ نے تو کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگائیں، اللہ نے تو ہمارے لیے دین کو آسان کیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ أَزَّرُوهُ وَنَاصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پس جو لوگ ایمان لائے کس پر؟ قرآن پر، وَأَزَّرُوهُ، اور عزت کی، یعنی قرآن کی پیروی کی، اس کی عزت کی، اس کی رفاقت کی، وَنَاصَرُوهُ، اور مدد کی، پیغمبروں کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اس نور کی پیروی کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ جو کہ نازل کیا گیا ہے ان پر۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سچائی کی ایسی سہل اور آسان راہ بتائی جس میں عقل کے لیے کوئی بوجھ نہ رہا اور نہ اس پر عمل کرنے میں کوئی سختی رہی۔ آج بھی مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گلے میں توق ڈال رکھے ہیں۔ وہ سیدھے عملی طور پر قرآن کی پیروی کریں تو انہیں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ انہوں نے خود ہی اپنے لیے پھندے ایجاد کیے ہیں، یہاں تک کہ بدعات کو نیکی کا روپ دے دیا جاتا ہے۔ تو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، جمیعاً، سب کی طرف، یعنی ایک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سب بنی نوع انسان کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ تو یہ سورہ 158 ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کے لیے دعوت عام کا اعلان کیا۔ یہ دعوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام نوع انسانی اس کی مخاطب ہے۔ یہ آیت جو ہے قرآن کی جامع آیات میں سے ہے، جس سے دعوت اسلام کی پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی جی، جو کہ نبی ہیں، امی جی، جو کہ نبی ہیں اور امی ہیں،
الذی یؤمنو، جو لوگ یقین رکھتے ہیں باللہ اللہ پر، و کلمات ہی اور اس کے کاموں پر، واتبعوہ اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھو، یعنی قرآن پر ایمان رکھو، ان کی پیروی کرو اور ہدایت پاؤ۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں من قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ تو قوم موسیٰ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے۔ پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور قطعناہم ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا 12 اثنتی عشرۃ، یعنی 12 قبیلوں میں اللہ نے ان کو تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں۔ بڑی بڑی جماعتیں ایسے اللہ نے بنا دی ان کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وہی بھیجی گئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نا موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا کہ ہمیں پینے کے لیے پانی چاہیے۔ اب قبیلے تو وہ جماعتیں تو 12 بنا دی نا اللہ تعالیٰ نے۔ آنِد رب عصاک الحجر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے انہیں مطلع کیا کہ آپ لاٹھی جو ہے اپنی وہ پتھر پر مارو۔ انہوں نے پتھر پر لاٹھی ماری، فن بجاست، تو پھوٹ نکلے، پھر پھوٹ نکلے، منہ اس میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ، مطلب 12 چشمے نکل اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ قبیلے بھی 12 تھے اور چشمے بھی 12 بنا دیے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تحقیق جان لیا ہر ایک قبیلے نے، یا تمام لوگوں نے جان لیا، مشربہم، اپنے پانی پینے کا جگہ کو دیکھ لیا، معلوم کر لیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور پھر ہم نے ان پر من و سلویٰ اتارے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو ہم نے انہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے نعمتیں بنی اسرائیل پر اتاری۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو کہ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ جو بھی ہوا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر جب کہا گیا ان سے کہ تم رہائش اختیار کرو، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں،
وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو. وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور بخش دے، کہو بخش دے. وَادْخُلُوا اور داخل ہو جا الْبَابَ دروازے سے سیدھا کرتے ہوئے. نغفر لکم بخش دیں گے ہم خطیئاتکم تمہاری خطائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ شہر میں اور حتیٰ کہتے ہوئے جاؤ، یعنی جس کا مطلب ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے. انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا ان الفاظ کو جو اللہ نے بتائے تھے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے الَّذِينَ ظَلَمُوا جو کہ ظالم لوگ تھے منہم ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس کو بدل ڈالا جو کہ اللہ نے بتایا تھا. قولاً غیر الذی اس بات سے، یعنی اس جو بتایا گیا تھا نا اس کو بدل ڈالا ایک دوسرے لفظ سے. قیل لہم اپنی طرف سے کچھ اور کچھ کہنا شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا لہم ان کو، یعنی ان لوگوں کو پھر اللہ نے حکم دیا. فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا تھا وہ نہیں مانا انہوں نے، بلکہ وہ چینج کر دیے الفاظ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا علیہم ان پر رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے عذاب. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاسْأَلْهُمْ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو کہ لبے دریا تھی، دریا کے کنارے تھی. یدونا جب وہ حد سے بڑے فی السبت ہفتہ کے دن کے بارے میں استاتہم حیتانہم تو ہفتے کے بارے میں وہ حد سے تجاوز کرنے لگے جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں. یوم سبتہم ہفتے کے دن اچھل چھل کر مچھلیاں آتی تھی، لیکن جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی. وہ کیا کرتے تھے کہ بہت بڑے بڑے کھڈے کھود لیتے تھے اور مچھلیاں جب ابھر ابھر کے آتی تھی تو ان کھڈوں میں گر جاتی تھی. تو وہ پھر اگلے دن جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا نا تو ان کو اٹھا لیتے تھے، کہتے تھے یہ تو آج ہی آئی ہیں، ہفتے کے دن تو نہیں آئی تھی. تو یہ وہ حد سے بڑھ گئے، مطلب اپنا فائدے کے لیے انہوں نے کیا مکاریاں کی. استاتہم جب آتی تھی حیتانہم ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن شرعا ابھر ابھر کر پانی کے اوپر. یوم لا یثبتون اور جس دن نہ ہوتا ہفتہ لا تاتہم تو اللہ کی طرف سے وہ نہیں آتی تھی ان کے پاس. کذالک اسی طرح سے نبلوہم ہم نے انہیں آزمایا، ہم انہیں آزماتے رہے بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ تھے ہی نافرمان.
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللہ مہلککم او معذبہم، جب کہا ایک جماعت نے، وَإِذْ قَالَتْ جب کہا ایک جماعت نے، امۃ منہم ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم لما کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم عذاباً شدیدہ، یا انہیں سخت عذاب دے گا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم یتقون، تو انہوں نے کہا کہ عذر کرنے کے لیے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے عذر کر سکیں۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، شاید کہ وہ اس طریقے سے پرہیزگاری اختیار کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، پھر انہوں نے بھلا دیا جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تو پھر ہم نے انجانا، ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو کہ منع کرتے تھے برے کاموں سے، اور ہم نے پکڑ لیا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو کہ ظالم تھے، بے عذاب، اس عذاب میں، بئیسم، بما کانوا یفسقون، سخت عذاب میں ہم نے انہیں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُہُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فلما، پھر جب، عَتَوْا، انہوں نے سرکشی کی، عن مَا نُہُوا، جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا تھا اسی میں وہ حد سے بڑھ گئے، اللہ کا حکم نہ مانا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں، قُلْنَا، ہم نے حکم دیا، لَهُمْ، ان کو، ہم نے ان کو حکم دیا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ ان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِذْ، اور جب، تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے مطلب بتایا یا حکم دیا یا خبر دی، لا یبعثن، کہ وہ ضرور بھیجے گا، الی یوم القیامت، قیامت تک کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آگاہ کر دیا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا رہے گا۔ تو یہ بھی عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ آیت نمبر 167 ہے نا یہ، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کے اوپر کسی ظالم حکمران کا تسلط بھی اللہ کا عذاب ہی ہے۔ اللہ نے کیا عذاب دیا ان کو؟ وَإِسْتَأْذَنَا، پھر اللہ نے خبر دی۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا کہ میں لا یبعثن علیہم، کہ میں ضرور بھیجوں گا ان پر، الی یوم القیامت، روز قیامت تک کے لیے،
ایسا شخص من یسومہم جو انہیں بری بری تکلیفیں دے گا. سوء العذاب یسومہم سوء العذاب یعنی عذاب، سخت عذاب دے گا، سخت عذاب پہنچائے گا انہیں. ایسا شخص ان پر مسلط کر دوں گا. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. دیکھو اللہ کی رحمت غالب آ گئی نا. پہلے اللہ نے کہا کہ میں سخت جلد عذاب لینے والا ہوں، پھر فوراً نے کہہ دیا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں. جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہم سے یہ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. آمین ثم آمین.